امر اور اول الامر۔ لفظ امر اور اول الامر کے سمجھنے کے لیے ہم اس کے لغوی معنی کے عمق میں جا کر بحث کریں گے کہ آیا یہ دونوں لفظ شرعی اصطلاح میں ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم کتاب و سنت اور عرف مسلمان سے اجتہاد کریں گے۔ لغوی معنی۔ لفظ امر کے لغوی معنی سمجھنے کے لیے ابن ہشام اور طبری کی اس روایت پر توجہ فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ایام حج میں جب کہ تمام قبائل عرب مکہ میں جمع ہوتے تھے تو آپ قبائل کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے اور انہیں اپنے متعلق بتاتے تھے کہ آپ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مختلف قبائل کو آپ اپنی تصدیق کی دعوت دیتے تھے اور ان سے اپنی مدد اور حفاظت کی درخواست کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ بنی عامر بن سعاہ کے پاس گئے اور انہیں دعوت اسلام دی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا، یعنی اپنی مدد اور حفاظت کے لیے انہیں کہا۔ اس قبیلے کے ایک شخص بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم، اگر اس جوان کو میں قریش میں سے لے جاؤں تو میں اس کے ذریعے سے تمام عرب کو چھپانے کی قابل ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا، آپ یہ بتائیں، اگر ہم آپ کی پیروی کریں اور اللہ آپ کو آپ کے مخالفین پر غالب بھی کر دے تو کیا آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد امر ہمارے پاس ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر خدا کے پاس ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھ دے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے عربوں کے سامنے سینے ہم پیش کریں اور جب آپ غالب ہو جائیں تو امر ہمارے غیروں میں چلا جائے؟ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت میں لفظ امر استعمال ہوا ہے اور لفظ امر کو استعمال کرنے والا عربی تھا اور وہ جانتا تھا کہ امر سے مراد سیادت اور عرب پر حکومت ہے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کی طرف سے مشروط پیشکش کی تھی کہ اگر آپ اپنے بعد ہم حکومت اور سیادت ہمارے قبیلے کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوں تو ہم آپ کی مدد کرنے پر تیار ہیں۔ اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر یعنی سیادت اور حکومت میرے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے صاحب امر بنائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس واقعے کو ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا اور ہم یہاں اس کا خلاصہ تحریر کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حنفی کو خط تحریر فرمایا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے آپ کے خط کے جواب میں لکھا، آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ انتہائی حسین و جمیل ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آپ امر میں مجھے کچھ حصہ دار بنائے تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، اگر یہ مجھ سے ویران زمین کا معمولی سا ٹکڑا بھی طلب کرے تو میں نہیں دوں گا۔ حوزہ نے امر میں کچھ حصہ داری طلب کی تھی جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا تھا۔ صاحبان فہم سمجھ سکتے ہیں کہ حوزہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتدار و سیادت میں ساجداری کا تقاضا کیا تھا جسے آپ نے ٹھکرا دیا تھا۔ ان دونوں روایت کو مد نظر رکھنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ لغت عرب میں لفظ امر سیادت و حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ امر در عرف مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ثقیفہ میں لفظ امر کا بہت زیادہ اطلاق ہوا تھا۔ چنانچہ سعد بن عبادہ نے انصار سے کہا تھا، اس امر پر لوگوں کو شریک کیے بغیر قبضہ کر لو۔ اس کے جواب میں انصار نے یہ لفظ کہے تھے، ہم یہ امر تیرے حوالے کرتے ہیں۔ پھر انصار میں مزید مباحثہ ہوا اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر مہاجرین کے اس اقتدار کو تسلیم نہ کریں اور وہ یہ کہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے
تم ان کے بعد ہم سے یہ امر کیوں چھین سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے بھی سقیفہ میں لفظ امر کو 2 مرتبہ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا، قریش کے اس قبیلے کے علاوہ یہ امر کسی کو زیب نہیں دیتا۔ قریش کے متعلق حضرت ابو بکر نے فرمایا، قریش اس امر کے تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے لیے کوئی ظالم ہی ان سے جھگڑا کرے گا۔ سقیفہ میں حضرت عمر نے لفظ امر کے بجائے لفظ امارات استعمال کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور اقتدار کے لیے ہم سے کون جھگڑ سکتا ہے، جبکہ ہم ان کے اہلوں اور ان کے خاندان ہیں۔ حباب بن منظر نے حضرت عمر کے جواب میں کہا تھا، اس شخص اور اس کے ساتھیوں کی باتیں مت سنو، ورنہ وہ اس امر میں سے تمہارا حصہ لے جائیں گے۔ خدا کی قسم، اس امر کی تم ہی زیادہ حقدار ہو۔ بشیر بن صاحب نے مہاجرین کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا، اس امر میں قریش سے جھگڑتے ہوئے خدا مجھے نہیں دیکھے گا۔ لفظ امر در نصوص اسلامیہ۔ پیغمبر اکرام کی حدیث میں لفظ امر بہت سے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ خدا نے چاہا تو ہم آئندہ مباحث میں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سردست ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامری کے سوال کے سلسلے میں دیا تھا۔ امر خدا کی ملکیت ہے، وہ جہاں چاہے اسے رکھے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ لغت عرب میں عرف مسلمین اور نصوص اسلامیہ میں لفظ امر امامت اور مسلمانوں کی حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرع اسلامی میں لفظ امر اس معنی و مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس معنی و مفہوم میں لفظ لغت عرب اور عرف مسلمین میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ہم لفظ کو اصطلاح شرعی کہہ سکتے ہیں اور اولی الامر سے امام مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے فرائض سر انجام دے۔ لفظ اولی الامر کے معنی پر فریقین کا اتفاق ہے، البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اولی الامر کون ہے۔ کتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ ائمہ ہیں جو خدا کی طرف سے منصوص ہیں اور جو ہر طرح کے لغزش اور گناہ سے پاک ہیں۔ خدا نے انہیں مقام عصمت پر فائز کیا، وہ اولی الامر ہیں۔ اس کی تفصیل باب اولی الامر میں بیان کی جائے گی۔ انشاءاللہ مکتب خلافت کا یہ نظریہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ حاکم ہے جس کی مسلمانوں نے بیعت کی ہو اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس نظریے کی اساس پر لوگوں نے یزید بن معاویہ کی اطاعت کی اور نواسہ رسول کو ذبح کیا۔ خاندان پیغمبر کے خیام لوٹے اور آل محمد کو قید کر کے شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ اسی نظریے کے ماننے والوں نے اولی الامر کی اطاعت سے سرشار ہو کر 3 دن تک مدینہ منورہ کو تاراج کیا اور ہزاروں عصمتیں پامال کیں اور 3 دن تک اطاعت اولی الامر میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اور اسی نظریے کا ثمر یہ برآمد ہوا کہ اولی الامر کی امامت و قیادت کو مستحکم کرنے کے لیے منجیق سے کعبہ شریف پر سنگ بازی کی گئی۔